آپ سبق کل کہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی؟ ہفتے والے دن آخری لائن کیا تھی سبق کی ہماری؟ جی ضیاء الحق فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال وعلیکم چال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مولانا صاحب کل آپ پڑھا رہے تھے کہ سورت احقاف مکی ہے، اور مکی صورتیں وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبق تو آپ سب نے یاد کیا جی؟ جی مولانا صاحب، جی جی ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی جی وہ کل آپ پڑھا رہے تھے کہ سورت احقاف مکی ہے، اور مکی صورتیں وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا۔ جی تو آخر میں آپ نے کہا یہ سورت جو ہے 10 ہجری کے اختتام اور 11 ہجری کے بالکل اوائل میں نازل ہوئی، تو ہجری کیلنڈر تو وہ ہجرت کے بعد نہیں شروع ہوتا؟ نبوی وہ اچھا غلطی ہوگی، مجھ نبوی چلیے کہنا تھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی جی وہ 10 نبوی کہنا تھا بالکل، اگر ہجری میں نے کہا تو غلط کہا، نبوی ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کے آخر میں اور 11ویں سال کے شروع میں۔ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اور سبق سب کو یاد ہے جی؟ بس بتلا دیں، سنوں گا نہیں آج؟ جی مولانا صاحب جی الحمدللہ کچھ حد تک یاد ہے جو آپ نے سبق پڑھایا آپ تھا، کو سمجھ وہ بھی آ رہا ہے؟ چلے طرف کوئی آئیں گے آپ۔ جی سبق سمجھ مولانا بھی آ صاحب رہا آپ ماشاء اللہ آپ بڑی تفصیل سے پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے، ابھی تو بہت آسان ہے ابھی تو۔ جی استاد محترم الحمدللہ آپ بڑے ہی اچھے انداز سے بڑی وضاحت کے ساتھ فصاحت کے ساتھ آپ سمجھا رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے اور عبور بھی ہو رہا ہے اس بات میں۔ چلیں ماشاء اللہ۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی کو کوئی اشکال رہے باقی، وہ بلا جھجک اپنی بات کہہ سکتا ہے جی۔ سونا نیچے تک مائک بند کر لیں عبد القدیر۔ مولانا یہ کتاب شیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید مولانا جو مرضی کر دیں، قرآن پاک کا تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ کھول لیں کون سا صفحہ ہے، آپ کو میں نے ہوسٹ بنا دیے تو میں تھوڑا سبق پڑھا لوں۔ سورہ احقاف کے شروع سے بس کھول دیں احقاف کے شروع سے جی۔ 26ویں پارے کے آغاز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کچھ بات تو ہم نے اس آیت کے متعلق عرض کر دی تھی، ترجمہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ حامیم چونکہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ تو ہم یہی کریں گے، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، ترجمہ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ ایک بات تو قرآن پاک کا منزل من اللہ ہونا اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ جب لازمی طور پر قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے تو جو سنا رہا ہے، جو اس کتاب کو پڑھ کر سنا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔
پھر کتاب چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے دو صفات یہاں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک العزیز، عزیز کا معنی غالب. اس میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ غالب ہے اپنی ساری مخلوقات پر، لہٰذا اس کی طرف سے آنے والا پیغام بھی غالب ہو کر رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، پیغام الہی کو روکنے کے لیے جیسی بھی تدابیر اختیار کی جائیں، بہرحال وہ ساری تدابیر ناکام ہوں گی، وہ ساری رکاوٹیں زائل ہو جائیں گی. پیغام حق اللہ کی طرف سے جو آ چکا ہے یہ غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ وہ اللہ خود غالب ہے. الحکیم، وہ اللہ حکمت والا بھی ہے، لہٰذا اس کے اس پیغام میں بہت ساری حکمتیں بھی پنہا ہیں. حکمت کا معنی دانائی بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں مکمل دانائی، دانشمندی، عقل مندی پر مبنی ہے. کوئی بات خلاف عقل، خلاف دانش، خلاف حکمت نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. خلقنا، ما خلقنا، ہم نے پیدا نہیں کیا. السماواتی، سما ان کی جمع ہے بمعنی آسمان. الارض، الارض کا معنی زمین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. یہ قرآن پاک کا ایک محاورہ ہے. السماوات والارض وما بینہما سے مراد پوری کائنات ہے. تحت السما، فوق السما سے لے کر تحت الارض، آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمینوں کے نیچے نچلی تہوں تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، اللہ کہتا ہے کہ الا بالحق، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. آپ نحو کے اندر انشاءاللہ پڑھ لیں گے. الا بالحق، الا حرف استثناء ہے تو الا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مگر. بالحق کی، حق کے ساتھ. حق کا معنی ہمارے اردو کے اندر بھی حق ہی کیا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے. یہاں اس سے مراد، حق سے مراد بے فائدہ، بے مقصد ہے. تو دوبارہ سے آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مدت مقررہ تک، ایک مدت مقررہ کے لیے پیدا کیا. تین باتیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں جو بالکل الفاظ سے بالکل واضح ہیں، زیادہ اس میں تعمق کی، گہرائی کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ سے واضح ہیں. پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. خالق اللہ ہے ہر چیز کا، اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے. کائنات کی کوئی چیز بھی خود بخود نہیں بنی. دہریوں کے عقیدے کا بطلان اس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی ہے. خود بخود نہیں بنی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کائنات کے اندر کی کوئی چیزیں. ساری کی ساری کائنات کی چیزیں بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ جو دہریہ لوگ، جن کو دہریہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، کیمونسٹ، جو کہتے ہیں بس کائنات ساری خود بخود ہی بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی اس آیت میں نفی فرمائی ہے اور اپنا خالق ہونا اس آیت مبارکہ میں ثابت فرمایا. خالق کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود، ایک چیز کا پہلے مادہ نہیں ہے، ایک چیز کا کوئی ڈھانچہ نہیں، نمونہ نہیں، کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے اس کی، پھر اس کو بنا دیا جائے تو اسے خالق کہتے ہیں. کائنات میں خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو عدم سے وجود دیتا ہے. انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، زمین کا نام و نشان نہیں تھا، آسمان کا کوئی نمونہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کے مادہ کو بھی پیدا کیا، پھر ان کو شکل و صورت بھی دی. تو اس لیے اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ایک چیز تو یہاں سے یہ ثابت ہوگی. بالحق کہہ کر دوسری تعلیم اللہ نے ہمیں یہ دی کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. پہلی آیت کے اندر اللہ نے دو صفات بیان فرمائی ہیں، العزیز، الحکیم. حکمت کا معنی، حکیم کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے، محکم بھی کیا جاتا ہے، اور حکیم کا معنی دانا بھی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا. تو دانا اور عقل مند کوئی کام اپنا فضول میں نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں بڑی محدود سی عقل دی ہے، شعور دیا ہے.
تو یہ انسان جس کو تھوڑی سی عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل سے کام بھی لیتا ہے تو اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ بے وقوف لوگ اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، عقل مند لوگ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، بے مقصد چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ تو جب ایک انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا، جب وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہو، اپنے شعور کو استعمال کر رہا ہو، بے وقوف نہ بن جائے، تو خود خالق کیسے بے مقصد کام کرے گا؟ خالق تو کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کرتا۔ اس لیے دوسری بات ہمیں یہ دوسری تعلیم اللہ رب العزت نے یہ دی کہ کائنات کی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو جب بے مقصد نہیں ہے تو مقصد کیا ہے کائنات کا؟ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، انسان اللہ رب العزت کی دی گئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ پھر فرما برداری کیوں کرے گا؟ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد اللہ نے یہی بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو لازمی بات ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو نافرمانی کرنے والے بھی تو ہوں گے، اطاعت کرنے والوں سے بھی تو نافرمانیاں ہوں گی۔ پھر ایک دن ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا جس میں عدل و انصاف ہو، انعام کے مستحق کو انعام ملے، سزا کے مستحق کو سزا ملے۔ پھر ایک دن ایسا بھی تو ہو کہ جس دن کے اندر نتیجہ پڑھ کر سنا دیا جائے، وہ دن قیامت کا دن ہے جس کو اللہ نے اجل مسمى کے اندر بیان کیا۔ اجل کا معنی ہوتا ہے مدت، اور مسمى کا معنی جو مدت بیان کر دی گئی، اور وہ قیامت کا دن مراد ہے اس سے۔ تو تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما کے اندر اللہ نے اپنی توحید بیان کی، الا بالحق کے اندر اللہ نے کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا، واجل مسمى کے اندر اللہ نے عقیدہ قیامت بیان کیا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ انذروا کا معنی ڈرائے گئے، اور معرضون کا معنی اعراض کرنا۔ اعراض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعراض بصورت انکار ہوتا ہے کہ مانتے ہی نہیں ہوں، ایک اعراض ہوتا ہے غفلت کی صورت میں۔ جو اعراض انکار کی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی سرے سے انکار ہی کر دے کہ بھائی میں تو مانتے ہی نہیں ہوں، جیسے منکرین قیامت کے منکر بن گئے، تو یہ تو کفر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا والذین کفروا، تو عقیدہ قیامت کا انکار کرنے والے اور اس چیز کے منکر جس کی دعوت اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکی ہے، اس کا انکار کرنے والے کافر بن جائیں گے۔ ایمان لانے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، کافر بننے کے لیے سارے دین کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ضابطہ ذہن میں رکھیں گے آپ تو بہت ساری چیزیں آپ حل ہو جائیں گی، بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ ایمان لانے کے لیے، مؤمن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر بننے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک بھی ضروری چیز کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، یہ اما انذروا کا تعلق معرضون کے ساتھ ہے۔ وہ اعراض کرتے ہیں، کس چیز سے اعراض کرتے ہیں؟ اما انذروا، جس چیز سے وہ ڈرائے گئے۔ تو ڈرائے کس چیز سے گئے؟ قیامت سے ڈرائے گئے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا انہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اللہ اس دن پھر عذاب دے گا مشرکین کو۔ اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں کرو گے تو ایک دن اللہ نے پوچھ گچھ کے لیے رکھا ہے، اللہ اس دن پوچھے گا کہ میرے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ تو وہ دن قیامت کا ہے، قیامت کے دن سے ڈرائے گئے۔ تو جو قیامت سے اعراض کرے گا انکار کی صورت میں کہ میں مانتے ہی نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر دوبارہ حساب کتاب لیا جائے گا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، تو اللہ نے انہیں کافر قرار دیا، والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے اگلی والی آیت میں مشرکین سے، چونکہ مشرکین قیامت کے منکر تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سے مطالبہ کیا، دو طرح کے مطالبے کیے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے،
قل کا معنی کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ارائیتم دکھاؤ مجھے، خبر دو مجھے، بتلاؤ مجھے، ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تدعون من دون اللہ جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا، ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لیے آسمان میں کوئی شرکت ہے، مشارکت ہے، ان کی حصے داری ہے، ساجھے داری ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے پھر ہم پیچھے جائیں گے ایک مرتبہ، پہلی آیت کو ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے اپنی توحید بیان کرنے کے لیے اپنا خالق ہونا بیان کیا، جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا، جو خالق ہوگا اسی کو پکارا جائے گا، جو خالق ہوگا جبین نیاز اسی کے آگے جھکائی جائے گی۔ اب مشرک سے کہا جا رہا ہے کہ مشرک جن کے آگے تم جھکتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، بتلاؤ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ پیدا کیا؟ کیا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ تخلیق کیا؟ یا تخلیق نہ کیا ہو کم از کم شراکت ہی ہو تو بتلاؤ کہ آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ ایک یہ کہ آپ خود کسی چیز کے موجد بن جائیں، ایک یہ کہ آپ موجد خود نہیں بنتے لیکن آپ کسی کے شریک بن جاتے ہیں، دو بندے مل کر ایک چیز بناتے ہیں، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ ساری کی ساری خود بنائیں، دوسرا درجہ یہ کہ آپ اس کے شریک بن جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بتلاؤ کہ کیا تم نے زمین کا کوئی حصہ بنایا تمہارے معبودان نے؟ اگر نہیں بنایا تو کیا تمہاری آسمان میں کوئی ان معبودوں کی کوئی آسمان میں شراکت ہے؟ تو یقیناً آسمانوں کے اندر کوئی شراکت بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل عقلی کا مطالبہ کیا کہ ایک دلیل وہ ہوتی ہے جو انسان عقل سے سمجھ جاتا ہے، جو انسان کی عقل جو عقل کی اختراع ہوتی ہے، تھوڑے سا شعور ہو، تھوڑی سی عقل ہو تو انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو تھوڑا غور و فکر کرو، اس آیت مبارکہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اللہ نے تعلیم دی، حکم دیا، غور و فکر کرو۔ خالق اللہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ زمین میں نے بنائی۔ اب جس کے سامنے تم جھکتے ہو، کیا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ بنایا؟ زمین کا حصہ بنانا تو دور کی بات، وہ تو خود مٹی کے بت بنائے گئے ہیں، وہ تو خود پتھروں کو تراشا گیا، پتھر مٹی کا حصہ ہے، وہ تو خود مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی کی تخلیق ہے۔ کوئی انسان کی قبر کو پوجے تو انسان بھی تو مٹی کا ہے، قبر بھی تو مٹی کی ہے۔ تو یہ تو عقل ہی کے منافی ہے، عقل ہی کے خلاف ہے کہ جو خالق ہے ہی نہیں۔ عقل بھی تمہاری یہ کہتی ہے کہ وہ خالق نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مشرکین عرب کا جو شرک تھا اس وقت میں، وہ اللہ رب العزت کے زمین و آسمان میں اپنے معبودان کی شرکت کے قائل نہیں تھے، وہ شرک فی العبادت کرتے تھے، شرک فی الخالقیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا اور ہمارے بت بھی اس میں شریک ہیں، وہ صرف اس چیز کے قائل تھے کہ زمین اللہ ہی نے بنائی، خالق وہی ہے، آسمان اللہ ہی نے بنایا، خالق بھی وہی ہے۔ اس مقدمہ کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ شرک ان کا فی عبادت تھا کہ عبادت میں اپنے معبودوں کو شریک کرتے تھے کہ یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہے، تصویر بنا رکھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، بیت اللہ میں بت بنا کے رکھا ہوا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر ان کی عبادت کرتے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم انہیں خوش کریں گے، یہ پھر اللہ کو ہمارے لیے راضی کر لیں گے، لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھائی کہ معبود وہی ہوگا جو خالق ہے، جن کے آگے تم جھکتے ہو وہ خالق ہے نہیں، اس کو تم بھی مانتے ہو، اس کو تو تمہاری عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ وہ خالق نہیں ہے۔ تو جب وہ خالق نہیں ہے تو پھر تمہیں دوسرا مقدمہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ معبود بھی نہیں ہے، تمہاری عبادت خلاف عقل ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس نے بنایا اسی کے آگے جھکے، اور جس نے نہیں بنایا، جو خالق نہیں، تو اس کے آگے جھکا بھی نہ جائے۔ تو ایک دلیل تو یہ عقلی اللہ رب العزت نے پھر اللہ نے فرمایا ایتونی لاؤ میرے پاس بھی کتابن ایسی کتاب من قبل ھذا جو اس سے پہلے ہو، ھذا سے اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف، اس قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب تمہارے پاس ہو۔ آواز آ رہی جی آپ کو؟ جی آ رہی جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ ایتونی میرے پاس لاؤ بھی کتاب من قبل ھذا اس سے پہلے کی کوئی کتاب، تورات لاؤ، انجیل لاؤ، زبور لاؤ، جس کتاب کے اندر تمہارے شرک کی کوئی دلیل ہو،
او اثارت من علم، یا کوئی منقول بات جس کا تعلق علم کے ساتھ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس چیز میں سچے ہو؟ اپنے دعویٰ میں۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ یہ بت بھی ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ بت بھی ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، یہ بت بھی ہمارے سجدوں کے لائق ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو اپنے اس دعویٰ کے اندر تم کوئی دلیل لاؤ۔ وہ دلیل تورات کی ہو، انجیل کی ہو، زبور کی ہو، صحف ابراہیم کی ہو، اس سے پہلے کسی نبی کے اوپر نازل ہونے والے کسی بھی کتاب اور صحیفے کی ہو، وہ لکھی ہوئی کوئی دلیل لاؤ۔ کیا کبھی کسی بھی اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو؟ جب نہیں دی تو کوئی اور منقول بات ہی لاؤ۔ اثارہ اصل میں مصدر ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی دلیل ہے جو درجہ حسن تک پہنچتی ہو۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی مفسر ہے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کی کوئی بات نقل کر کے لاؤ، روایت من الانبیاء، روایت عن الانبیاء، انبیاء کی کوئی روایت لاؤ۔ اور اسی طرح محققین فرماتے ہیں کہ اثارتن کا معنی یہ ہے کہ ایسی منقول اور معصور بات جو صحیح سند کے ساتھ ہو۔ تو کوئی بھی صحیح سند سے بات جو پہلے کسی عالم نے، فاضل نے، محقق نے کہی ہو، اور وہ تمہارے دعویٰ کی مصدق بنتی ہو، تمہارے دعویٰ کی اس سے تصدیق ہوتی ہو، وہ کوئی دلیل ہمیں لا کے دکھاؤ۔ ایک بات تو مولانا یہ آپ کو سمجھ آ گئی اس آیت مبارکہ سے ہمیں کہ کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ضابطہ ہے۔ وہ دعویٰ دنیا کے متعلق ہو تب بھی، وہ دعویٰ آخرت کے متعلق ہو تب بھی۔ توحید سمجھانے کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر دلائل دیے جائیں، جیسے پہلی آیت میں اللہ نے دلیل دی۔ توحید سمجھانے کے ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ جو آپ کا مد مقابل ہے، آپ اس سے بھی تو دلیل مانگیں کہ تیرے عمل پر دلیل کیا ہے۔ ہم تو اپنے مسلک پر دلیل دیں، مد مقابل کے پاس دلیل ہی کوئی نہ ہو، آپ کوئی بات کریں وہ آپ سے دلیل مانگتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے آپ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر بھی آپ ہی سے دلیل مانگتے ہیں، اور آپ ہمیشہ دفاعی پوزیشن پہ رہتے ہیں۔ بھائی آپ اقدام بھی تو کریں، آپ اس فریق مخالف سے دلیل بھی تو مانگے کہ جو کام آپ کر رہے ہو اس پہ بھی تو دلیل دو۔ تو توحید سمجھانے کا ایک انداز اللہ نے یہ اختیار کیا کہ اپنی توحید پر دلائل دیے، جیسے ابھی پہلی آیت کے اندر اللہ نے دلیل دے دی۔ اور توحید سمجھانے کا دوسرا انداز یہ کہ اب مشرک سے بھی تو دلیل مانگے کہ جو کام تم کر رہے ہو کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے؟ کیا یہ کسی رسول نے کیا؟ کسی رسول کی دعوت میں ایسا کام ہے؟ جب نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ مشرک شرک کرتا ہے، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو شرکیہ کام کرتے ہیں وہ دلائل آپ سے مانگیں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ بھی ایسا نہیں کرو، قبر کو سجدہ نہیں کرو، فلاں کام نہیں کرو، فلاں کام نہیں کرو، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں مانو، غیر اللہ کو نہ پکارو، دلیل آپ کو دینی پڑے گی، وہ پھر بھی سچے کا سچے ہی بنے گا۔ تو اس سے بھی تو دلیل مانگو کہ تم بھی تو قرآن پاک کی ایسی آیت تلاوت کرو جس میں غیر اللہ کو پکارنے کا ذکر ہو۔ پکار بھی تو عبادت ہے، تدعون کا معنی پکارنا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، خبر بتلاؤ نا مجھے جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کی آسمان میں کوئی شراکت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کا مطالبہ مشرک سے کیا کہ تم دلیل دو، عقلی بھی دو، نقلی بھی دو۔ پہلی دلیل عقلی ہے اور دوسری دلیل نقلی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس مولانا عقلی دلیل بھی نہ ہو اور نقلی دلیل بھی نہ ہو، اور پھر بھی وہ کام کرے، نہ اپنے دعویٰ پر اس کے پاس عقلی دلیل، نہ ہی اپنے دعویٰ پر کوئی نقلی دلیل، پھر لازمی طور پر وہ گمراہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ، کون زیادہ گمراہ ہوگا، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے، کہ حالانکہ اسے اللہ کے سوا پکارنے پر اس کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل، نہ ہی کوئی نقلی دلیل، نہ کسی نبی نے ایسی دعوت دی، نہ ہی کوئی سلیم الفطرت انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ بھائی ہمارے جیسا ہی انسان ہے، یا ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے، اور کوئی قبر کا پجاری قبر کی مٹی کھا رہا ہے، ظالم، یہ وہی تو ہے جنہیں اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا، یہ وہی تو ہے جس کے سامنے چارہ کاٹ کے آگے رکھا ہے، یہ وہی گھوڑا تو ہے جس کے اوپر سوار ہوتے ہو، پھر اسی کو پکارا، اسی کو مشکل کشا مار رہی ہو، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔
تو تمہارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ جہاں عقل کے خلاف ہے وہاں نقل کے بھی خلاف ہے، کسی نبی نے بھی ایسی کوئی دعوت نہیں دی، پھر بھی اگر تم اپنے کام پہ مصر رہو اور یہی کام کرتے رہو تو تم سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہوگا، ممن یدعو، اس شخص سے جو پکارے، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، من لا یستجیب لہ، اور وہ اللہ کے سوا ایسا ہے کہ من لا یستجیب لہ، وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ جتنی مرضی قبر کے پاس آ کے پکار لگاتے رہو اور انہیں اپنی حاجت روائی کے لیے بلاتے رہو، جتنا مرضی بتوں کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے رہو، کوئی جتنا مرضی گائے اور گھوڑے کے آگے چیختا چلاتا رہے، وہ کیا جواب دیں گے انہیں؟ کوئی جواب نہیں انہیں دیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ تو ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ کچھ تو ایسے غافل ہیں کہ سنتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے غافل ہیں جو سنتے ہیں سمجھتے نہیں، اور کچھ ایسے غافل ہیں جو سن کر سمجھتے ہیں لیکن جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں، جواب دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ مفسرین کرام نے یہاں غافلون سے ان دعائہم، وہم ان دعائہم سے مراد انہوں نے بت، یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت مراد لی ہے۔ اس لیے حضرت جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں غافلون کے بعد لکھا لأنہم حجارۃ لا یعقلون، کیونکہ وہ لأنہ جماد لا یعقلون، کیونکہ وہ پتھر ہیں، جامد ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ تو انسان ہو، جانور ہو، یا اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرعاً جائز نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی۔ پکار چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا پکار اللہ ہی کے لیے ہے، مشکلات میں، حاجات میں اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ اور دوسری تعلیم ہمیں یہ ملی کہ انسان عاقل وہی ہے جو کوئی کام بھی کرے تو دلیل کی بنیاد پہ کرے، بغیر دلیل کے نہ کرے۔ آپ کوئی بھی دعویٰ کریں تو اس دعویٰ کی بنیاد مضبوط دلائل پر ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے ایسی سنی سنائی بات آگے کر دی، اس کو تو حدیث میں بھی جھوٹا کہا گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جتنا ہم سبق پڑھیں اس کو 100% سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اس کو اپنے دل و دماغ میں مکمل جگہ دیں، محفوظ کریں، پھر آگے اس کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کے متعلق اگر کوئی بات ہے جلدی سے وہ سوال کر سکتا ہے، یا پھر کل، یا پھر گروپ میں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو۔ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی عبداللہ بن عباس۔ جی استاد جی سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ بہت اچھا سمجھا ہے۔ یہ میں چل، اس لیے تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ صفحہ تھوڑا سا اوپر کر دیتے چلیں، ابھی کلاس مکمل ہو گئی ہے آپ کوشش تو یہ فرمائیں کہ قرآن پاک اپنا کھولا کریں۔ بہتر یہ ہے جی کہ قرآن پاک کا نسخہ لے کر بیٹھیں، اس کی اپنی برکات ہیں، جتنی دیر آپ اس کو دیکھتے رہیں گے اس دیکھنے کا اجر ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے صحیح جی، ہو گئے۔ جی ٹھیک، باوضو ہو کر پڑھیں، اپنا قرآن پاک لے کر بیٹھے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ کاپی پینسل ساتھ لے کے بیٹھیں، جو بات آپ سمجھے کہ مجھے لکھنی چاہیے، محفوظ نہیں رہے گی تو اس کو فوری نوٹ کر لیں۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی، السلام ٹھیک، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی طلباء میں سے اگر کوئی سبق پڑھ سکتا ہے تو ایک بار پڑھ لے۔
جی اسکرین نے بھی ڈیٹ کیا ہوا ہے وہ، اس پر لکیریں نہ مارے قرآن مجید کے آیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ. اچھا یہ میرے پاس ہی سبق ہے نا ابھی آپ کے علم النحو کا، کہ آپ کے کسی اور کے پاس سبق ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی میری؟ میں پوچھا علم النحو کا سبق ہے نا آپ کا؟ جی علم النحو بھی ہے حضرت صاحب. ہاں دوسرا گھنٹہ علم النحو کا ہے. چلو جو علم النحو کتاب شیئر کر دیتے ہیں. یہ آپ کی کلاس میں کون جانتا ہے تھوڑا یہ چلانا وغیرہ کتاب شیئر کرنا کس کو آ گئی ہے؟ پھر میں اس کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں، وہ کتاب وغیرہ تو شیئر کر لے گا نا کم از کم. ابھی تو میں کر دیتا ہوں اس گھنٹے میں، پھر اگلے گھنٹے میں مشکل ہو جائے گی. جی مجھے بنا دیں، میرے پاس لیپ ٹاپ ایک ہے. منٹ میں پہلے دیکھ لوں. ایک منٹ. حافظ شاہد علی صاحب کو؟ گلزار حسین. گلزار حسین. آپ اپنا مائک آن کریں 1 منٹ. جی کر دیے. 1 منٹ میں ایسے ہی رکھے. ٹھیک ہے میں کو ہوسٹ بنا دیا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. ابھی تو میں شیئر کر رہا ہوں، تو اس کے بعد جو پھر اگلا جو ہے نا وہ آپ شیئر کر لیجیے گا. علی حسن بھائی کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان کی بیٹی بیمار ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے لیے دعا کر دینا. سبق کے اندر وہ کہہ رہے تھے میں کوشش کروں گا پہنچ جاؤں. تو اچھا جی جی سبق یاد ہے نا آپ کو ماشاء اللہ؟ ہم نے جو سبق پڑھا تھا مفرد مرکب سبق تو آپ کو ماشاء اللہ یاد ہی ہوگا. جی حضرت یاد ہے جی، یاد ہے ماشاء اللہ. جامد مصدر مشتق اس سے کہتے ہیں جامد. کوئی سمجھے تعریف جامد کی زبانی کتاب کے بغیر؟ یہ کتاب کے اوپر دیکھنی نہیں ہے. ہاں جی کون سنائے گا؟ حافظ محمد ضیاء الحق سنائیں گے. جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بن سکے، جیسے رجل آدمی، یہ نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کچھ بن سکے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا یہ آگے آپ دیکھیں، اس کے آگے جو ہے تعریف لکھی ہوئی تھی فعل کی. اسم تو پورا ہو گیا تھا، اسم کی 3 قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی. اس میں مصدر مشتق جامد، اور اسم میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اسم جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت میں نے کوشش کی تھی کہ پہچان بھی آپ کو ابھی سے بتا دوں تاکہ
अभी से आपको थोड़ी बहुत पहचान शुरू हो जाए। असल पहचान तो फिर आपको आगे जाके जब आप इसकी सारी तारीफें पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे वक्तन फवक्तन, तो इंशाल्लाह फिर उसकी पहचान भी होती जाएगी आपसे। और सरफ पढ़ते जाएंगे तो जब आपको फेल की पहचान होती जाएगी तो उसमें जो फेल होगा वो फेल है, उसके अलावा सारे इसम ही होंगे हरफ के अलावा। हरफ तो यानी कि एक होता ना जो जिसके माना पूरे मालूम ही ना हो, जो आप इसके आगे सबक पढ़ेंगे हरफ, तो फेल और हरफ की तारीफ होगी तो उसके अलावा सारे इसम हो जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फेल वो कलीमा है जिसके माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम हो जाए। फेल वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम हो जाए। इसम की तारीफ आपने क्या पढ़ी थी पीछे? इसम वो कलमा है जिसके माना बगैर दूसरे कलमा के मिलाए मालूम हो जाए, उसमें भी ये था और फेल में भी यही है। लेकिन फ़र्क फेल में और इसमें क्या है कि फेल के अंदर ज़माना पाया जाता है तीनों ज़मानों में से, और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, लेकिन इसम के अंदर जो है वो कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। तो ये फ़र्क है सिर्फ। बाकी फेल अगर कोई खाली फेल है, दराबा उसने मारा, अब इसके माना समझ में आ रहे हैं, बाकी उसने मारा कोई माना गलत नहीं बन रहा, माना ठीक है, उसने मारा। तो नासारा उसने मारा, यनसुरु वो मारता है या मारेगा। इसी तरह ज़ाराबा उसने मारा, मारा उस एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में, इसका तर्जुमा ये है। यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द मौजूदा या आइंदा ज़माने में। तो आगे यज़रिबु के आगे और कोई लफ्ज़ नहीं लगा, फिर भी इसके माना दुरुस्त बन रहे हैं, इसके माना बिल्कुल दुरुस्त है और समझ में भी आ रहे हैं। नासारा इसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं आगे मिला, लेकिन इसके माना जो है वो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसके माना समझ में आ रहे हैं, दूसरे कलमा के मिलाए बगैर इसके माना मालूम हो जाए और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। अच्छा, फेल की जो है ये 4 किस्में हैं। फेल जितने भी हैं ये सैकड़ों सीढ़ी आएंगे। फेल की जो है वो 4 किस्में हैं, फिर उन 4 किस्मों में से आगे और किस्में निकलती हैं। सबसे पहले माजी, फिर मुजारे, फिर अमर और नहीं। अब माजी के अंदर से फिर माजी मारूफ, माजी मजहूल, माजी मनफी, माजी मुस्बत, ये माजी के अंदर से आगे किस्में निकलेंगी जो आप सरफ के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह मुजारे, मुजारे के अंदर मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, मुजारे मुस्बत, मुजारे मनफी। इसी तरह अमर मारूफ, अमर मजहूल, अमर मुस्बत, अमर मनफी, नहीं, अमर और नहीं आ गए। ये फेल जितने भी हैं वो 4 किस्में हैं। अब माजी जो है इसके अंदर आप ये समझ लें कि गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है। मुज़ारे जो है इसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं, मौजूदा और आइंदा दोनों ज़माने पाए जाते हैं। अमर और नहीं, अमर किसी काम के हुक्म करने को कहते हैं, जैसे उनसुर मदद कर तू एक मर्द, अब इसमें हुक्म किए जा रहा है। और नहीं जो है जिसमें किसी काम को मना किया जा रहा है, तो ये अमर और नहीं। इनकी तारीफ़ें इल्म सरफ़ में बयान हो चुकी हैं। आप इल्म सरफ़ के अंदर जो है इनकी तारीफ़ पढ़ेंगे, अभी आपकी इब्तिदा है, तो उसके अंदर जो है ये माज़ी मुज़ारे अमर नहीं इनकी तारीफ़ भी पढ़ेंगे और इनकी गिरदानें भी पढ़ेंगे। अभी हमारा वो मकसूद नहीं है, हमारा अब यहाँ सिर्फ इतनी ही बहस थी कि फ़ेल की तारीफ़ करना, और इससे ज़्यादा फ़ेल के कितने चीज़ें हैं वो इल्म सरफ़ सारा ही सारा फ़ेल के ऊपर है। इल्म सरफ़ का पूरा घंटा जो है वो आपको फ़ेल के ऊपर ही पढ़ाया जाएगा कि फेल की गिरदानें कैसे बनानी है, वो सारा समझ ले, पूरा घंटा आपको उसी के ऊपर जो है वो बहस होगी फेल के ऊपर। अभी हमारा वो मौजू नहीं है, अभी हमारा मौजू जो है वो यानी कि कुछ और है। तो इसलिए आगे फिर देखें हरफ की तारीफ। हरफ जो है वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलिमा के मिलाए बगैर मालूम ना हो। कोई अकेला हरफ होगा तो हरफ के माना आपको मालूम नहीं होंगे, वो बात अधूरी रह जाएगी है। वो अगला बंदा सुनने वाला वो ये कह समझेगा, अगर आप सिर्फ हरफ को बोल देते हैं, आगे या पीछे कोई और बात नहीं मिलाते, तो सुनने वाला ये समझेगा जैसे ये कोई फजूल बात कर रहा है, ये कोई पागल बात कर रहा है, उसको समझ नहीं आएगी, वो बात को समझ नहीं आएगी। जैसे इसकी मिसाल लिखी हुई है मिन, फी। अब इनके साथ मिन का माना होता है से और फी का माना होता है मैं। अब आप किसी से जाके बोले भाई से, अब वो कहेगा यार क्या क्या बात कर रहा है, कोई बात समझ में नहीं आई। आप उसको कहें जी मैं, वो कहेगा है क्या कहा, मैं। अब वो कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या मैं, छत में, घर में है, सालन में, रोटी में, किस चीज क्या बात कर रहा है, उसको बात समझ में नहीं आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपको जो है वो यानी कि कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब ये बता रहे हैं कि जब तक इन हरफों के साथ कोई इसम या फ़ेल न मिले,
ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا، یہ ایک ادھورا کا ادھورا ہی رہے گا، اس سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل نہ ملے۔ اب اسم ملے گا تو پھر اگلا بندہ کہے گا ہاں ایسے بات کرنا، پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے تو سے کری جا رہا تھا، ایسا کہ خرج زید من الدار، نکلا زید گھر سے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے، سے کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ اب اسی طرح جو ہے فی، اب وہ فی کری جا رہا ہے تو فی کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اور لفظ لگائیں گے تو فی کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ داخل عمر فی المسجد، داخل ہوا عمر مسجد میں۔ اب سمجھ آیا کہ فی کا معنی میں کا مطلب کیا ہے، عمر مسجد میں داخل ہوا ہے، یہ بات اب مکمل ہوئی ہے، پہلے جو ہے یہ بات ادھوری کی ادھوری تھی۔ اب اسی طرح جو ہے آگے حرف کی دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل اور عامل اور بولے کوئی ساتھ ساتھ بولتے بھی نہیں میرے، عامل اور غیر عامل۔ اچھا، ان کی عامل اور غیر عامل کی انہوں نے تعریف نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ اس کی تعریف جو ہے مختصراً یہ سمجھے کہ عامل کا پہلے لغوی معنی سمجھ لیں، لغوی معنی ہی کے اندر اس کی تعریف ہے، عامل عمل کرنے والا، غیر عامل جو عمل نہ کرے۔ عمل کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے؟ عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ علم و نحو جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے اس کے اندر 100 عامل ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ عامل سے سمجھانے لگا ہوں کہ 100 عامل ہوتے ہیں۔ کتنے عامل ہیں جی؟ 100 عامل۔ ہاں عوام وہ شرع مئۃ عامل، وہ کتاب آپ پڑھیں گے اگلے سال میں، ہو سکتا ہے آپ کو کتاب پڑھائی جائے، شرع مئۃ عامل عربی کا لفظ ہے، مئۃ عامل 100 عامل۔ عامل اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرف کے اندر جو ہے، یہ اسم کے اندر، یہ فعل کے اندر، یہ اس کے اندر نحو کے اندر 100 عامل ہے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنے بعد والے حرف کو یا تو زبر دے دے گا یا زیر دے دے گا یا پیش دے دے گا۔ اب حرف کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ ابھی آگے اسی کتاب کے اندر پڑھیں گے، حروف مشبہ بالفعل انا۔ اب انا جو ہے یہ ایک حرف ہے، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اب انا جو ہے یہ عمل کرے گا، عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انا کے بعد جو بھی حرف آئے گا انا کا کام ہے اس کو زبر دے دینا، انا نے اس کو زبر دے دینی ہے، جو بھی حرف آئے گا انا نے اس کو زبر دے دینی ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف آئے گا اس کو پیش دے دینی ہے، ان اللہ۔ اب ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا کے بعد اللہ آ گیا، اللہ، اللہ کے اوپر زبر آ گئی۔ اب یہ زبر آنا اللہ کے اوپر یہ کس کا کمال ہے؟ یہ انا کا کمال ہے، یہ انا نے اللہ کو زبر دی ہے، انا نے اس کو زبر دی ہے، یہ ہے عامل۔ انا عمل کرنے والا ہے، عامل اپنے اپنے ماں باپ میں کچھ نہ کچھ یہ کام کر رہا ہے، کچھ زبر دے رہا ہے یا زیر دے رہا ہے یا پیش دے رہا ہے، یہ ہے عامل۔ غیر عامل جو کوئی کام نہیں کرتا، اس نے نہ کسی کو زبر دینی ہے، نہ زیر دینی ہے، نہ کوئی پیش دینی ہے، وہ بس فضول، یعنی کہ فضول تو نہیں اس کو ہم کہیں گے، بعد والے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا زبر زیر کے حوالے سے، وہ غیر عامل ہوگا۔ یہ سمجھ آ گئی عامل اور غیر عامل کی تعریف؟ جی جی ہاں جی، جی سمجھ آ ہاں، گئی مولانا صاحب، غیر عامل کی کوئی مثال دیتے ہیں؟ غیر عامل کی مثال دے دیں۔ غیر عامل کی مثال جو ہے، اس کی مثال آپ واو لگا لیں، واو، حروف عاطفہ کے اندر جو ہے یہ جو واو آتا ہے، جو اس کے اندر کون سی مثال دو؟ اب واو نے جو ہے اپنے ماں باپ کو نہ زبر دینی ہے، نہ زیر دینی ہے، نہ پیش دینی ہے، یا او آ گیا یا واو آ گیا۔ اب واو جو ہے یہ عمل نہیں کر رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا واو، اس کی مثال کیا دوں میں؟ کوئی آیت میرے ذہن میں ہو؟ یا ذهب زید و عمر، یہ انہوں نے نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، ذهب زید، زید گیا۔ اب اگر دو بندے یہاں لگانے ہوں، ذهب زید و عمر، زید گیا اور عمر گیا، اب یہ درمیان میں جو واو آ گیا ہے، اس واو نے زید کے اوپر نہ، پہلے زید کے اوپر جو ہے وہ دو پیشے ہیں، تنوین ہے، بعد والے زید کے اوپر بھی اس نے نہ پیش دی نہ زبر دی نہ پیش، وہ زید کے اوپر جو پیش آ رہی ہے وہ ذہبہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ذہبہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمر اس کا فاعل ثانی ہے، دوسرا فاعل ہے، تو اس لیے یہ جو درمیان میں واو آ گیا، یہ واو بھی حرف ہے، لیکن یہ واو جو ہے یہ غیر عامل ہے، یہ کوئی زبر زیر پیش نہیں دے رہا۔ سمجھ آ گئی غیر عامل کی مثال؟ اچانک ذہن میں آ گئی میرے کو۔ اچھا، انہوں نے تعریف تو نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو تعریف بتا دی۔ یہ آپ نے اگر عامل یاد کر لیے تو کیا ہی بات ہے، علم و نحو کے اندر یہی کمال ہوتا ہے کہ 100 عامل یاد کر لیں اور ان کا کام کیا ہے، اس عامل کا کیا کام ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو زبر دینی ہے یا زیر دینی ہے یا پیش دینی ہے، کوئی زبر دیتا ہے، کوئی زیر دیتا ہے، کوئی پیش دیتا ہے، کسی کا کام زبر دینا ہے، کسی کا کام زیر دینا ہے، کسی کا کام پیش دینا ہے، وہ انشاءاللہ اسی کتاب کے اندر تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو پڑھایا جائے گا کس کا کام کیا ہے، جس کے اندر حروف مشبہ وہ
مرفوعات منصوبات مجرورات کے اندر وہ سب کچھ آپ کو بیان کیا جائے گا اسی کتاب کے اندر. آگے مرفوعات منصوبات مجرورات کے نام سے جو ہے 3 باب ہے. ان تینوں بابوں کے اندر جو ہے مرفوعات کے باب میں وہ بیان کیا گیا ہے جو پیش دینے والے ہیں. ان سارے عاملوں کو بیان کر دیا جن کا کام ہی صرف پیش دینا ہے. ان کو اور کوئی کام بھی نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی حرف آ گیا اس نے اٹھا کے اس کو جو ہے نا رفع دے دینا, پیش دے دینی ہے. تو اس کے بعد منصوبات کے اندر صرف انہی عاملوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا کام ہی صرف زبر دینا ہے. تو ان سارے زبر دینے والے عاملوں کو بیان کیا ہے. اسی طرح پھر آگے آ جاتے ہیں مجرورات. مجرورات کے اندر صرف انہی عاملوں کو بیان کیا جن کا کام ہی صرف اور صرف زیر دینا ہے. تو ان کو اور کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا, ان کی صرف زیر دینا آتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. بہرحال جو ہے اب حرف جو ہے اس کی 2 قسمیں آپ نے پڑھ لی, عامل اور غیر عامل. آگے جو ہے مرکب. پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب لفظ جو ہے وہ ایک اگر اکیلا ہو تو اس کو جو ہے مفرد کہتے ہیں. اگر 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. مفرد کی بحث پیچھے ختم ہوگی, اب یہاں سے جو ہے وہ مرکب کی بحث شروع ہوگی. مرکب جو ہے, مرکب کی انہوں نے بتایا کہ تعریف کیا ہے. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. مرکب کی 2 قسمیں ہیں, مفید اور غیر مفید. اب اس کے نام سے ہی اس کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے. مفید جو فائدہ دے, غیر مفید جو فائدہ نہ دے. اب اس کی یعنی کہ وہ تعریف انہوں نے علیحدہ سے لکھی ہوئی ہے. مرکب مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے. مرکب مفید یعنی جب اس نے بات کر لی, اب آگے سے جو ہے وہ یعنی کہ سننے والے کو جو ہے وہ بات معلوم ہو چکی اور اس کی جو ہے وہ خبر معلوم ہو گئی. ذہب زید زید گیا, اس کے علم کے اندر اضافہ ہو گیا, اچھا زید چلا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایتی بالماء پانی لے کر آؤ. اب یہاں ایتی بالماء جب سنا تو اب اس میں جو ہے بات کی طلب معلوم, پہلے کی دو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. ذہب زید میں آپ کو خبر معلوم ہو گئی, ایتی بالماء اس کے اندر آپ کو بات کی طلب معلوم ہو گئی کہ یہ بات کہنے والا کس چیز کو طلب کر رہا ہے, کیا چیز مانگ رہا ہے. وہ پانی مانگ رہا ہے. آپ کو کہنے والے کی طلب یعنی پانی معلوم ہو گیا کہ پانی طلب کر رہا ہے. پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. اچھا جی, آگے انہوں نے جملہ کی بحث جو ہے وہ جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. یعنی مرکب مفید کے 3 نام آ گئے. ایک اس کا نام ہے مرکب مفید, ایک اس کا نام ہے جملہ, ایک اس کا نام ہے کلام. اچھا, جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے, جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. آپ نے پیچھے 2 مثالیں پڑھ لی ہیں. ان میں سے پہلی جو ذہب زید اور دوسری جو مثال پڑھی ہے ایتی بالماء, پہلی مثال جو ہے یہ جملہ خبریہ کی ہے. جملہ دوسری ایتی بالماء یہ جملہ انشائیہ کی مثال ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. خبریہ یعنی جو خبر دی گئی ہے, بات ختم. اس نے کہا زید چلا گیا, بات ختم. سننے والے نے کہا اچھا ٹھیک ہو, مجھے خبر مل گئی. اب وہ آگے کوئی یہ جملہ خبریہ ہو گیا. ایت بالماء پانی لے کر آؤ. اب اس میں بات ختم نہیں ہوئی. اب وہ جو ہے دوسرا کہنا اچھا جی میں بھی پانی لے کر آیا. اب وہ انشائیہ ہے. انشائیہ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں نا. اب وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, بات خبر نہیں ملی اس کو بلکہ حکم ملا ہے. اب جس میں حکم ملا جائے تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے, جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. ان کی جو ہے وہ اجمالاً تعریف میں نے کر دی ہے اور اس کی تعریف جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی. ہاں جی, جملہ خبریہ اس کو بولتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا زید گیا. اب یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے, یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. زید گیا, اس لیے کہتے ہیں جملہ خبریہ اس کو بولتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. اس کی 2 قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. پڑھتے جانا کہ جہاں بریک لگانی ہو مجھے بتا دیں. یہ شروع میں تو بالکل آسان ہے کیونکہ یہ تو بالکل اردو ہے. تھوڑا آگے جا کے آپ کا اصل کام جو ہے وہ تھوڑا آگے جا کے, جب میں نے بتایا نا مرفوعات منصوبات مجرورات, پھر اس میں اور چیزیں آئیں گی, پھر وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا بغیر استاد کے. اس میں پھر آپ کو تھوڑا سمجھ گئے. ابھی تو سارے کتاب کے اوپر بالکل وہ آسان الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے, کافی ہے اس میں؟ جی کافی ہے, اگر یہ تعریف ہم یاد کریں تو یہ ٹھیک ہوگا جی. ہاں, تعریفیں تو یاد کرنی ہے, یہ صرف زبانی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ آگے جا کے یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھ لیں. یہ اگر آپ اس کو زبانی نہیں یاد کریں گے تعریفات کو تو آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آپ کہیں گے جی سبق سمجھ نہیں آ رہی.
क्योंकि आगे जाके तो सारी बातें हम पीछे इशारा करेंगे, हम पीछे उसके अंदर पूरी तारीफ तो नहीं बयान करेंगे, हम कहेंगे जुमला खबरिया, जुमला फेलिया। अब उसके अंदर कोई बंदा ये ना कहे यार जुमला खबरिया किसे कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो भूल गई ये तारीफ। फिर ऐसे होगा तो फिर वो आगे जाके आपको किताब की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे जाके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह जो है वो आप सरफ पढ़ेंगे तो सरफ के अंदर भी ये सारी बातें जो है ना बार बार आएंगे, जुमला फेलिया, जुमला खबरिया, जुमला उसके अंदर भी ये बातें आएंगी। फिर कहेंगे यार ये जुमला खबरिया क्या है, फिर ये वो समझ से बाहर होगा। इसलिए जो पढ़ाई जाती है ना, इसको मामूली ना समझे, इसको अच्छे तरीके से ना तारीफों को याद करना है। तो उसी के ऊपर जो है वो फिर आगे अगला सबक उसी के ऊपर मुनहसर होता है। जब तारीफें आप याद नहीं करेंगे तो फिर अगला सबक जो है वो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तारीफों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अभी वक्त है आपके पास 7-8 मिनट है, तो इसके अंदर जो है वो आप इसको देख लें, इसका जो है वो थोड़ा तकरार कर लें, ये जो आपको जी जी पढ़ाया ना सर। हाँ, जी जी इसको आप अपने अंदाज में जो है आसान अंदाज में, अगर वो कोई यानी कि मिसाल के तौर पे इनके ऊपर बार बार लिखा हुआ है ना, आप फेल की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में, सवालिया अंदाज में। जब बंदा सवालिया अंदाज में करता है तो वो उसके लिए जो है ना वो आसान हो जाता है। दो दो की जोड़ियां बना लें, हमारे यहाँ तो दो दो की जोड़ियां बन जाती थी कि वो उस्ताद जो है वो दो दो बंदों की जोड़ियां बना देते थे। तो अब यहाँ चूंकि आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब वो इतना तारुफ भी नहीं है आप हजरात के साथ के कौन ज़हीन है कौन थोड़ा कमज़ोर है क्लास के अंदर, और हमारा वक़्त भी आधा घंटा है, इसके अंदर हम सबसे सबक सुन भी नहीं सकते। हमारे असातिज़ा की तो तरतीब ये होती थी कि क्लास के अंदर 20 लड़के हैं तो 20 से सबक सुनना है, बारी-बारी सबसे सबक सुनना है, क्योंकि 1 घंटा पूरा होता है ना, आधा घंटा उसमें सबक सुनने पे लगाते थे और आधा घंटा पढ़ाने पे लगाते थे। अब वो आधा घंटा जब सबक सुनते थे तो उसमें मालूम हो जाता था कि कौन सा तालिब इल्म ज़हीन है और कौन सा तालिब इल्म कमज़ोर है। अब वो उन दोनों की आपस में जोड़ी बना दी जाती थी। अब वो दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ मिलके तकरार भी करते थे और सवालिया अंदाज़ में याद भी करते थे। एक आदमी जो है वो किताब बंद करके दूसरे से कहता था, "भई मुझसे सवाल पूछो।" अब दूसरा पूछता था, "भई अच्छा बताओ फ़ेल किसे कहते हैं?" अब वो दूसरा उसकी फ़ेल की तारीफ़ बताता, फ़ेल वो है जिसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए और अकेले बगैर उसके साथ कोई लफ़्ज़ मिलाए हुए कोई बात पूरी हो जाए। अच्छा जी, फ़ेल की कितनी किस्में हैं? वो दूसरा सवाल आ गया जी फ़ौरन, फ़ेल की कितनी किस्में हैं? जी इसकी जवाब है 4 किस्में, कौन-कौन सी हैं जी? आगे फ़ौरन तीसरा सवाल आ गया, माज़ी, मुज़ारे, अम्र, नहीं। अच्छा जी। अच्छा जी, आगे हरफ किसे कहते हैं? हरफ ये है कि दूसरे कलमा के बगैर मेरा इसका माना मालूम ना हो। अच्छा जी, कोई मिसाल भी दे दें इसकी? आपने तारीफ़ तो कर दी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तारीफ़ कर दी है। अब इसकी कोई मिसाल दे दें। अच्छा जी, मिसाल ऐसे है मिन और फ़ी। मिन का मतलब है से और फ़ी का मतलब है मैं। अब जब तक इन मिन के आगे पीछे कोई हरफ नहीं लगाएँगे तो इसका माना पूरे तरीके से मालूम नहीं होगा। बात समझ में नहीं आएगी पूरे तरीके से। अच्छा जी, इसकी कोई इसके आगे पीछे कोई लफ़्ज़ लगा के इसकी मिसाल दे दें। मिसाल है जी खरज ज़ैदुम मिनद दारी। अच्छा, हरफ की किस्में कितनी है ये भी बता दें साथ-साथ ही। हरफ की 2 किस्में हैं, आमिल और गैर आमिल। अच्छा जी, आगे आप पीछे पढ़ रहे थे कि मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद किसे कहते हैं और मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं वो लफ़्ज़ जो 2 कलमों से ज़्यादा जोड़कर बनाया हो। इसकी किस्में कितनी हैं? मुफ़ीद और गैर मुफ़ीद 2 किस्में हैं। तो इस तरह जो है वो सवालिया अंदाज़ में 2-2 होके एक-दूसरे से सवाल पूछें। पहले एक पूछे फिर दूसरा पूछे। तो इनफ़िरादी तौर पे आपने माशाल्लाह ग्रुप बना लिया होगा, जैसे साथी कह रहे थे कि इनफ़िरादी तौर पे हम लोग ग्रुप बनाना है। तो उसमें आपस में जो है ना वो 2-2 साथी होके इसको सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी। जी बिल्कुल जी। हाँ जी, अभी 5 मिनट है, अभी अब 4-5 मिनट के अंदर जो है ना आप कुछ कर लें। इसके जो है ना वो थोड़ा बहुत तकरार कर लें। अब्दुल्ला भाई को मैंने को होस्ट बनाया हुआ है, गुलजार भाई को भी को होस्ट बनाया हुआ है। अगर सफ़ा आगे पीछे करना हो तो इनसे कह दें, तो ये आप जो है ना आपस में कर लें तकरार। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो बरकत। अस्सलाम वालेकुम। जब तक उस्ताद साहब अगली क्लास शुरू करे तब तक अगर किसी भाई को अच्छे से समझ आ गया वो मरकब से शुरू कर दे, मरकब से समझा।
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. میں تکرار کرتا ہوں. طالب محفوظ بھائی کا بھی مائک آن ہے. جی حضرت شروع کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم نے فعل پڑھ لیا. میں ذرا ادھر اچھا، فعل وہ کلمہ ہے جس کی معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تو فعل اور اسم میں یہی فرق ہے کہ فعل بھی ایک کلمہ ہے لیکن اس میں زمانہ ہوگا، اور اسم بھی ایک کلمہ ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. مثال انہوں نے دی ہے جیسے نصر ینصر ضرب یضرب. فعل کی پھر انہوں نے 4 قسمیں بتائی ہے. ایک ماضی ہے، تو ماضی مطلب جس کو انگلش میں ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. پھر مضارع ہے. مضارع کا مطلب ہے کہ پریزنٹ یا فیوچر، حال یا مستقبل. یہ دونوں زمانے جو ہے نا یہ عربی میں مضارع کہلاتا ہے. اور تیسرا جو قسم ہے وہ امر ہے، اور چوتھا نہیں ہے. امر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ اضرب یا انصر، یعنی مدد کر، یا اضرب مارے. اس طرح پھر نہیں ہے، تو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ لا تضرب، کہ نہ مارو تم، اور اس طرح لا تنصر، مدد نہ کرو. اور اس طرح پھر حرف ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جس کی معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من کا معنی ہے سے، اور فی کا معنی ہے میں. کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حرف کا خود بخود کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ کسی دوسرے کلمے یا فعل یا اسم کے ساتھ مل نہ جائے. اور جیسے کہ خرج زید من الدار، نکلا زید اپنے گھر سے. تو یہاں پر من اگر اکیلا آ جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ دوسرے کلموں کے ساتھ یہ یا اسم اور فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہاں پر یہ معنی دے رہا ہے. اور دخل عمر فی المسجد، داخل ہو گیا عمر مسجد میں، تو یہاں پر فی جو ہے یہ حرف ہے. حرف کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عامل اور دوسرا ہے غیر عامل. تو عامل کا لغوی معنی ہے عمل کرنے والا، یعنی اگر یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل جائے تو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کو زبر دیتا ہے، جس کو ہم فتح بھی کہتے ہیں، یا زیر دیتا ہے، جیسا کہ ان اللہ. اور اس طرح دوسرا غیر عامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی پر عمل نہیں کرتا، یعنی نہ کسی کو زبر دیتا ہے نہ کسی کو زیر دیتا ہے. اور حضرت نے اس کا مثال وا یا او، یہ دونوں اس نے مثالیں دی. اور اس طرح پھر مرکب ہے. تو مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. ایک ہم نے مفرد کا پڑھا ہوا ہے، ایک یہاں پہ ابھی مرکب ہے. تو پھر مرکب مفید ہے اور مرکب غیر مفید ہے. تو مرکب مفید وہ مرکب ہے جس میں کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی کوئی جملہ کہا جائے اور اس میں مثال کے طور پر ذہب زید، زید گیا، تو یہ خبر دیتا ہے، تو اس کو پھر بعد میں جملہ خبریہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح ایتی بالماء، پانی لا، تو اس میں طلب کیا گیا ہے تو اس کو پھر جملہ انشائیہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید کی پھر 2 قسمیں. مرکب مفید یعنی وہ ہے کہ جس میں کوئی خبر ہو یا طلب ہو. مرکب مفید کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں. تو اس کی 3 نام ہیں، مرکب مفید، جملہ یا کلام. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھی سب حضرات؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت سب کی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جی جی دیکھیے بھی یہ زاد طالبین کتاب ہے، احادیث کے بارے میں کتابیں ہیں، یہ کتاب ہے احادیث کی کتاب ہے۔ حدیث کے بارے میں تو حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا ایک خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے بعد احادیث شروع ہوں گی۔ جب احادیث شروع ہوں گی اس وقت آپ حضرات کو بتائیں گے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے خطبہ اس کا پڑھنا ہے، یہ خطبہ جب ہمارا ہو جائے گا پورا اس کے بعد پھر ہم حدیثوں کی طرف چلیں گے، حدیث کا تعارف ہوگا۔ دیکھیے ابھی الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کتاب جو ہے وہ ایسے شیئر نہیں کرنی، آپ اس کو بند کریں جو کتاب شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو بند کریں۔ اب اس کو منیمائز کریں، منیمائز کر کے اب پہلے کتاب کھولیں، اسکرین شیئر نہ کریں، پہلے کتاب کھولیں۔ منیمائز کر کے نا اس کو آپ پہلے اپنے کمپیوٹر پہ کتاب کھول لیں، کتاب کھول کے جون سی کتاب آپ کو مطلوب ہے، جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں اس سبق کو وہاں سے کھول لیں، وہاں تک سبق کھول کے پھر اس کے بعد آپ اسکرین شیئر کے اوپر دوبارہ واپس آئے، پھر اسکرین شیئر کریں گے تو پھر وہ کتاب کے اوپر کلک کریں گے تو کتاب اوپر ہو جائے گی۔ ہاں یہ طریقہ کتاب شیئر کرنا۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم و جواہر الحکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، شرفنا جس نے ہمیں عزت دی، علی سائر الامم تمام امتوں پر، سائر کا معنی تمام، امت کی جمع ہے، تمام امتوں پر برسالت من اختصہ، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ، اختصہ کہ جس کو خاص کیا، من بین الانام
अनाम का माना है मखलूक, मखलूक में से। जिसको मखसूस कर लिया, खास किया, मखलूक में से। भी जवामिल कलिम, जवामे कलिम के साथ। और व जवाहिरिल हिकम, और हिकमत के अनमोल मोतियों के साथ। हिकम जवाहिर मन अनमोल मोती, हीरे जवाहिरात। वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। दरूद हो, अल्लाह ताला दरूद रहमत नाजिल फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलिहि, और आपकी आल पर, व सहबिही, और आपके सहाबा पर, व बारक वसल्लम, और अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें नाजिल हों, वसल्लम, और सलाम हो। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही, जब तक बोलती रहे ज़बान, बिमदहिही, उसकी तारीफ के साथ। व नसखल कलम, और लिखे कलम, यानी जब तक ज़बान बोलती रहे, जब तक कलम लिखता रहे, उसी की तारीफें होती रहें। ज़बान बोलती रहे तो ज़बान से उसी की तारीफ निकलती रहे, अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें। और कलम जब चले तो इसमें भी अल्लाह की तारीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती रहे। अम्मा बाद, बहरहाल हम्दो सलात के बाद, फ़हाज़ा किताबुन वजीज़ुन मुंतखबुन मिन कलाम शफ़ीइल अज़ीज़ी। अम्मा का माना है बहरहाल, बाद असल में था बादल हम्दी वस्सलाह। यहाँ बाद के बाद इबारत माज़ूफ है, बादल हम्दी वस्सलाह। माना यह है कि हम्द और सलात के बाद। फहाजा, फा का माना पस, हाजा का माना ये, बस ये, हाजा किताबुन, ये किताब, वजीजुन मुख्तसर है, बस ये किताब मुख्तसर है। मुंतखबुन, इंतखाब किया गया है। मिन कलाम शफीई, सिफारिश करने वाले की कलाम से। अल अजीज, जो इज्जत वाला है। इक्तबस्तुहु मिनल किताबी, मिनल किताबिल्लामि सबीही व मानीही कसीर, सबीहिल मारूफी बिमिशकातिल मसाबीह। इक्तबस्तुहु का माने मुतकल्लिम का सीगा है, मैंने इसको चुना, मिनल किताब, उस किताब से। अल्लाह में सबीही, अल्लाह में जो रोशन है, असबीह चमकदार है। अल मारूफ, जो मशहूर है, मिशकातिल मसाबीह, मिशकातुल मसाबीह के नाम से। यानी मिशकात की जो किताब है, उस किताब से हदीसें, छोटी छोटी जो हदीसें हैं वो चुनकर, उस किताब से इंतखाब करके छोटी छोटी हदीसें मैंने वहां से लेकर इस किताब के अंदर जमा की हैं। कौन सी किताब में जमा की है? वसम्मई तो हो, यानी वो जो मिशकात शरीफ के अंदर जो मुख्तसर हदीसें थी, छोटी छोटी हदीसें थी, वो मैंने वहां से
انتخاب کر کے وہاں سے ایک حدیثیں نکال کے ایک کتاب کے اندر میں نے وہ حدیثیں جمع کر دی اور اس کتاب کا نام رکھ دیا زاد الطالبین، وسمیتہ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، وسمیتہ اور میں نے نام رکھا اس کا زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ الفاظہ قصیرۃ، اس کے الفاظ کم ہیں، قصیرہ قصر چھوٹی چیز کہتے ہیں، الفاظ ہو اس کے الفاظ یعنی زاد الطالبین میں جو احادیث ہیں ان احادیث کے الفاظ قصیرتن کم ہیں، ومعانیہ کثیرتن اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ یتضر بہ من قرأہ وحافظہ، تر و تازگی حاصل کرے گا اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر جو انسان زاد الطالبین کو پڑھے گا وہ اس کتاب کے ذریعے سے تازگی حاصل کرے گا، تازگی محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا، اس انسان کو خوشی ہوگی جو اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کی جو احادیث ہیں وہ یاد کرے گا، یہ مطلب ہے۔ ضر بہ من قرأہ وحفظہ، تر و تازگی حاصل کرے گا اس کے ذریعے وہ آدمی قرأہ جس کو پڑھے گا، وحفظہ اور جس کو یاد کرے گا۔ وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَّسَهُ وَسَمِعَهُ، یہ بھئی میک کس کا کھلا ہوا ہے؟ بھئی ظہیر احمد صاحب آپ کا میرے خیال میں میک کھلا ہے، آپ اپنا میک بند کر لیں، آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنا میک بند کر لیں۔ اور مرتب کیا ہے، اچھا، وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَّسَهُ وَسَمِعَهُ، جو اس کو آگے پڑھائے گا، جو سب اس کو یاد کرے گا، اس کا معنی وہ یہ مَنْ قَرَأَهُ وَحَفِظَهُ، جس کو پڑھے گا تر و تازگی حاصل کرے گا، جس کو پڑھے گا وَسَمِعَهُ اور جس کو سنے گا۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى الْبَابَيْنِ يَعُمُّ نَفْعَهُمَا فِي الدَّارَيْنِ، میں نے اس کو مرتب کیا ہے علی البابین، دو بابوں پر، یعم نفعہما، عام ہے ان دونوں کا نفع، ان دونوں بابوں کا نفع عام ہے، فی الدارین، دنیا اور آخرت میں، یعنی دو بابوں پر اس کو میں نے مرتب کیا ہے، اور وہ دو باب انسان پڑھے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، کامیابی حاصل کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی، اس کو فائدہ ہوگا۔ واللہ اسأل، واللہ اسأل اور میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، ان یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، کہ بنا دے اس کو اللہ تعالی خالص اپنی رضا کے لیے،
آگے الکریم یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے. یعنی یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے کہ مجھے اس کتاب کے ذریعے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. وَسَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيمِ، اور اللہ تعالیٰ سبب بنا دے نعمتوں والے گھر میں داخل ہونے کے لیے. لام کا معنی، لام حروف جر میں سے معنی کے لیے ہو گیا، دخول کا معنی داخل ہونا، دار کا معنی گھر ہو گیا، نعیم کا معنی نعمتوں والا گھر، مراد جنت ہے. نعمتوں والے گھر میں داخل ہونے کے لیے اللہ سبب بنا دے اس کتاب کو، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے کتاب کو سبب بنا دے. فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فضل والا ہے. ایک دفعہ اس کا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. اگر آپ ایک بار پھر پڑھ لیجئے روانہ روانہ میں. جی اس کا میں تو پھر دہرا رہا ہوں، سن لیجئے. الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزت دی تمام امتوں پر. اس ذات کو رسول بنا، برسالت مانا رسول بنانا، من کا مانا آدمی مراد ہو سکتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اس ذات کو، اس ہستی کو رسول بنانے کے ساتھ اختصہ، جس کو اللہ نے خاص کر لیا، مخصوص کر لیا، من بین الانام، مخلوق میں سے، بجوامع الکلم، جوامع کلم کے ساتھ، اور جواہر الحکم. آپ حضرات نے اس کا ترجمہ یاد کر کے آنا، پھر اس کا میں لفظی ترجمہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کل اس کا کیا معنی ہے. جوامع کس کو کہتے ہیں، کلم کس کو کہتے ہیں، جواہر حکم کس کو کہتے ہیں. اب اس کا ترجمہ آپ حضرات یاد کر لیں. من اختصہ، جس کو خاص کیا مخلوق میں سے، بجوامع الکلم، جوامع کلم کے ساتھ، و جواہر الحکم، حکمت کے انمول موتیوں کے ساتھ. وصلی اللہ تعالی علیہ، اللہ کی رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، وبارک وسلم، اللہ کی برکتیں ہوں اور سلام ہو. ما نطق اللسان، جب تک کہ بولتی رہے زبان، بمدحہ، اس کی تعریف کے ساتھ، ونسخ القلم، اور قلم لکھتا رہے. اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فہذا کتاب وجیز، پس یہ کتاب مختصر ہے، انتخاب کیا گیا ہے، من کلام الشفیع، سفارش کرنے والے کی کلام سے، العزیز، جو عزت والا ہے. اقتبستو، میں نے اس کو چنا ہے، یا میں نے اس کی چھانٹی کی ہے اس کتاب سے، اللہ میں، جو چمکدار ہے، روشن ہے، المعروف، جو مشہور ہے، بمشکات المصابیح، مشکات المصابیح کے نام سے. وسمیتہ، میں نے اس کا نام رکھا، زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین. الفاظ کثیرۃ، اس کے الفاظ بہت کم ہیں، ومعانی کثیرۃ، اس کے معنی بہت زیادہ ہیں. تر و تازہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، من قرأہ وحفظہ، اس آدمی کو جو اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے. وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَّسَهُ وَسَمِعَهُ، اس کا معنی وہی ہے کہ تر و تازہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جو اس کو پڑھے اور سنے، یاد کرے اور سنے. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى الْبَابَيْنِ، اور میں نے اس کو مرتب کیا دو بابوں کے اوپر، عام ہے ان دونوں کا نفع دنیا اور آخرت میں. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، ان یجعلہ خالصاً، کہ اللہ تعالیٰ بنائے اس کتاب کو خالص اپنی رضا کے لیے، جو کریم، جو اللہ کریم ہے، سخی ہے. وصوباً، اور سبب بنا دے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کے لیے. فإنہ واسع المغفرۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع مغفرت والا ہے. وإنہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل والے ہیں. اس کو بھی ترجمہ ایک دفعہ کہہ لے بھی صاحب حضرات.
कोई एक साथी पढ़ दे, बाकी साथी सुन लें ताकि पता चल जाए किसको याद है किसको नहीं याद। अस्सलाम वालेकुम मौलाना सर। वालेकुम सलाम। जी जलाल भाई, आप सुनाना जी, चाहते तो एक दफा सुनाए। वो नहीं, उस्ताद जी से बात करनी थी। वो इस तरह है कि इस किताब का ना उर्दू तर्जमा मैंने डाउनलोड किया है, हदायकुस सालिहीन के नाम से ना, हदायकुस सालिहीन ज़ादुल तालिबीन। तो वो मैं अच्छा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उससे थोड़ी रहनुमाई ले लीजिएगा सारे दोस्त, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसमें लफ्ज ब लफ्ज भी लिखा हुआ है, बाकी भी डिटेल में भी लिखा हुआ है। जी जी जी, ठीक है, मैं, बिल्कुल शेयर करें। हाँ जी, वो अच्छी बुक है, मैंने सर्च की, नेट से मिल गई, वो मैं सेंड कर देता जी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, लेकिन ये हूँ जी। बात बताना जरूरी है। असल में इसका जो मदरसे का जो रूल होता है वो यही होता है कि इम्तिहान तक कोई शरह नहीं देखेगा, यानी गाइड वगैरह नहीं देखेगा, बस सिर्फ किताब से याद करेगा। और फिर असातिज़ा करम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बता दूं कि आप कह रहे हैं कि मैं शेयर करूं, तो ये अगर तुम शेयर करोगे तो सब उसको देखकर ही याद करेगा, इस तरह फिर हमें फायदा नहीं होगा। आप सही फरमा रहे हैं, बुझा फरमाया, हाँ बेहतर हो गया। जलाल भाई, मैं जरा एक दफा इसको सुनाता हूँ आपको। जी सुनाइए सुनाइए। कोशिश करता हूँ, बाकी आप लोग तस्दीक करें अगर जहाँ पे मैं ऐसा हो जाऊँ तो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, वो ज़ात शर्रफ़ना, जिसने इज़्ज़त दी हमें अला साइरिल उम्म, तमाम उम्मतों पर, बिरिसालती मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम, रसूल भेजने पर वो ज़ात जो कि ख़ास किया है मखलूक में बिजवामिल कलिम, जवामिल कलिम के पर, व जवाहिरिल हिकम, और हिकमत के अनमोल मोती पर। सल्लल्लाहु ताला, दरूद हो अल्लाह ताला के अलैहि, उस पर, वाला आलिही, और आपके आल पर, वसाहबी, और आपके सहाबा पर, वबारक वसल्लम, और बरकत हो और सलामती हो आप पर। मान तकल लिसानो, जब तक कि बोलते रही ज़ुबान, बिमदही, उसकी तारीफ पर, व नसखल कलम, और लिखती रही कलम। अम्मा बाद, बहरहाल जो कि फ़हाज़ा किताब, ये जो किताब है वजीज़ुन मुख्तसर है,
منتخب کیا گیا ہے من کلام شفیع العزیز، شفاعت کرنے والے اور عزت والے ذات کی کلام سے، ایک تصبت میں نے منتخب کی ہے من الکتاب اللامع الصبیح، کتاب روشن چمکدار سے، المعروف جو کہ مشہور ہے بمشکات المصابیح، مشکات المصابیح کے ساتھ، وہ سمیت اور نام میں نے رکھا اس کا ذات طالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ و قصیر، الفاظ اس کے مختصر ہے، وہ معنی کثیر اور معنی اس کی زیادہ ہے، یتنظر به من قرأ وحفظہ، تر و تازگی حاصل کرے جو کہ اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے، ویبتہج اور تر و تازگی حاصل کرے بھی اس پر من درسہ و سمعہ جو اس کا درس کرے اور جو اس کو سنے، ورتبتہ علی بابین اور میں نے ترتیب دیا اس کو دو بابوں میں، حتی یعم نفعہما فی الدارین، یہ عام ہے نفع اس کا دونوں جہانوں میں، واللہ اسأل اور اللہ سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ایجعلہ کہ بنائے اس کو خالص لوجہ الکریم، خالص اپنے کریم کے رضا کے لیے، وسبباً اور سبب بنائے اس کو لدخول دار النعیم، دار النعیم میں داخل ہونے کے لیے، فإنہ واسع المغفرہ، بے شک وسیع ہے مغفرت اللہ کی، وإنہ ذو الفضل العظیم اور بے شک وہ بڑا فضل والا ہے اور عظیم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت استاد جی یہ کلاس ابھی ختم ہوگی ہے، چلیں پھر کل بات کریں گے۔ ایک کلاس تو رہ رہا ہے، مولانا حشر صاحب کا۔ اچھا یہ اعراب کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اعراب تو اس میں کسی پہ لگے ہوئے ہیں، کسی پہ نہیں لگے کہ زبر شروع میں آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جس طرح بھی بھائی نے یہ اس کو پڑھا ہے مکمل طور پہ۔ جی یہ جب ہم یہ صرف نحو پڑھیں گے تو پھر ہمیں خود بہت پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پڑھنا ہے اس کو، یہ جو اعراب بھائی کے نے بغیر پڑھنا ہم سیکھ لیں گے نا۔ یہ جو بھائی نے ابھی پڑھا ہے انہوں نے پہلے سے ساتھ نہ پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں بس میں نے پڑھی تو نہیں ہے، لیکن ویسے تھوڑا بہت مطلب کتابیں میں بھی پڑھتا ہوں بتاؤں تو اس کی وجہ آپ سے۔ کو بھائی جان، یہ زبر زیر یہ تب آئے گا جب ہم مجرورات اور وہ منصوبات اور یہ پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کو سمجھ آ جائے گا ہمیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کتاب سب بھائیوں کو ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ یہ ذرا گائیڈ کیجیے۔
جی ٹھیک ہے، لیکن اگر فل اسکرین کرے تو اور بھی بہتر ہو جائے گا. ہاں اس طرح بھی ٹھیک ہے، اوپر سے میرے خیال سے فل اسکرین ہو جاتا ہے. ابھی ٹھیک ہے یا مزید اس کو میں بڑا کروں؟ بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، پڑھا جا سکتا ہے. ہم خود بھی اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اسکرین کو موبائل پہ نا ٹک کر کے اچھا اچھا چلیں اچھی بات. اپنے حساب سے. څنګه چل دی یاره مولانا صاحب شته که نشته؟ صبر کوا نہ کہے. استاد محترم نہیں آئے؟ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے. ہاں وہ اصل میں دوسرے کلاسز کو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ کلاس ختم نہ کیا وہ انہوں نے. یہ ایک ساتھی ماشاءاللہ اس کو درا دے تاکہ تھوڑا سا یہ پچھلا سبق تھوڑی سی درائی ہو جائے. علم صرف کے متعلق ایک ساتھی کو درا دے. ضمہ، فتحہ، تنوین، حرکت، سکون، تشدید، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی گلزار حسین پڑھ دیں ذرا. علم چلیں کوئی الصرف وہ علم ہے جس سے علم الصرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیغہ سے دوسرے سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. تھوڑا سا اونچی قاعدہ بولے اس ذرا. علم یہاں تھوڑا مائک کا ایشو آ رہا ہے، تو اگر کوئی بھائی اور پڑھ سکتا ہے میں کل کو اس کا کوئی اور بندوبست کر لوں گا مائک کا. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. علم الصرف. علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. اصطلاحات: ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. یعنی پیش کا دوسرا نام ضمہ ہے، فتحہ زبر کا دوسرا نام ہے اور کسرہ زیر کا دوسرا نام ہے. تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. پھر حرکت ہے تو حرکت سے مراد زبر، زیر اور پیش ہے. پھر سکون اور جزم ہے تو سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں. پھر تشدید ہے تو ایک حرف کو 2 بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عزو تو عزو پہلے سکون کے ساتھ اور دوسرا حرکت کے ساتھ پڑھا گیا. اس طرح مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، یعنی ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو. اور اس طرح مفتوح تو مفتوح ہو یعنی فتحہ زبر کو کہتے ہیں تو جس حرف پر زبر ہو تو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے. پیج کو ذرا اوپر کرے حضرت.
अच्छा, मकसूर कसरा ज़ेर को कहते हैं, तो मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं। और इसी तरह मुतहर्रिक यानी हरकत वाला हर्फ, ये पढ़ा था उस्ताद ने? नहीं, बस इतना ही पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस ऊपर मेरे ख्याल से बस ये जुम्मा फतहा और कसरा यहाँ तक ही पढ़ा था उन्होंने ना। तो जुम्मा फेश, फतहा ज़बर और कसरा ज़ेर, और इस तरह तनवीन भी पढ़ा था, दो तो ज़बर जी दो आप ज़ेर और दो पेश। मेरा ख्याल है अभी पढ़ते जाइए, जब उस्ताद समझाएंगे तो ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा क्या ख्याल है? जी ठीक है। तो मुतहर्रिक हरकत वाला हर्फ, और इसी तरह साकिन यानी जिस पर सुकून या जज़म हो, तो उस हर्फ को फिर हम साकिन कहते हैं, यानी जिस पर हरकत ना हो। और फिर मुशद्दद यानी वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, तो उस हर्फ को फिर हम मुशद्दद कहते हैं। हर्फ इल्लत, तो हर्फ इल्लत फिर तीन है, एक वाव है, एक अलिफ है और एक या। वाव अलिफ या, मजमुआ इनका वाव अलिफ या यानी इन्होंने जो लिखा हुआ है वाई है। सीगा लफ्ज को इसम नाम को सीगा सीगा लफ्ज को इसम नाम को अच्छा, इसम नाम को और फेल काम को कहते हैं। सीगा लफ्ज को कहते हैं, इसम नाम को कहते हैं, और फेल जो है ना ये काम को कहते हैं। और फिर ज़माना है, तो ज़माना वक्त का नाम है, और वक्त तीन है, एक माजी है यानी गुजरा हुआ, दूसरा हाल है यानी मौजूदा, तीसरा मुस्तकबिल है यानी आने वाला। फेल माजी उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना बताए, जैसे ज़राबा यानी उस एक मर्द ने मारा, गुजरे हुए ज़माने में, यानी उस एक मर्द ने मारा लेकिन गुजरा हुआ ज़माना है इसमें। माजी का आखिर हमेशा मफ्तूह होता है, मफ्तूह यानी जिस पर फतहा हो, ज़बर हो। और इसी तरह फ़ेल मुज़ारे है, तो फ़ेल मुज़ारे उस फ़ेल को कहते हैं जो ज़माना मौजूदा या आइंदा बताए, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर बताए, जैसे यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, ज़माने मौजूदा या आइंदा में। और मुज़ारे का आखिर मज़मूम होता है, मज़मूम यानी जिस पर ज़ुम्मा हो यानी पेश हो। और फिर अमर है, तो अमर उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसा कि इज़रिब तू मार। और फिर नहीं है, तो बस है मेरा ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। पढ़े जरा थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर नहीं है, आप ज़रा स्क्रॉल करें इसको, पेज को। किताब थोड़ी सी ऊपर करे। हाँ जी। अच्छा, फिर नहीं है, तो नहीं उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए, यानी ला तजरिब तू मत मार। फिर इस बात यानी मुस्बत फेल के होने को कहते हैं, जैसे ज़राबा उसने मारा, यजरिबु वो मारता है या वो मारेगा। और नफ़ी मनफी यानी फेल के ना होने को कहते हैं, जैसे मा ज़राबा उसने नहीं मारा, ला यजरिबु वो नहीं मारता है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और इसी तरह मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए, जैसा कि ज़रबा ज़ैदुन अमर अमरुन, मारा ज़ैद ने अमर को। इसमें ज़रबा फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है और अमर मफ़ऊल है। फिर फ़ेल मारूफ़ है, तो वो फ़ेल है जिसका करने वाला मालूम हो, यानी ज़रबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा, तो इसमें मारने वाला मालूम है यानी जो ज़ैद है। और फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका करने वाला मालूम ना हो, इसको फ़ेल मारूफ को हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और फ़ेल मजहूल को हम पैसिव वॉइस कहते हैं ना। वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम ना हो, जैसे ज़रबा अमरुन अमर मारा गया, तो ये वो जो पैसिव वॉइस है, तो
یہ فعل مجہول ہے. پھر اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے. اس میں مطلب سبجیکٹ یعنی جو فاعل ہے وہ معلوم نہیں ہوتا. اور اسی طرح پھر فعل لازم ہے وہ فعل جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلسہ زیدن، زید بیٹھا، ذہب عمر، عمر گیا، تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے. پھر بس یہاں تک کافی ہے، یہ پھر آگے کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. استاد جی ایک ابھی بار تک دوبارہ آئے دہرا نہیں. دیں. استاد جی آئے نہیں ہیں، ان سے پرسنل وہ واٹس ایپ پہ میسج پھر کر کے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کو گروپ میں میسج کرتے ہیں. آپ پڑھیں، میسج گلزار صاحب سے کہہ دیں وہ کر دیں گے. جی شروع سے کوئی دوسرا بھائی، اب میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ شروع سے پھر تکرار کرے کوئی دوسرا ساتھی. آواز بند کرو. مولانا کا نمبر میں نے چیک کیا واٹس ایپ کی، وہ 8:30 کے بعد نا آن لائن نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے مولانا کا مصروف ہو. ابھی مشکل لگ رہا ہے کہ وہ کلاس میں تشریف لائیں. ابھی میسج تو کر دیا لیکن کوئی جواب نہیں ابھی آیا. آن لائن وہ 8:30 کے بعد واٹس ایپ پہ نا نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی مسجد میں ہو جہاں پہ انٹرنیٹ نہ آ رہا ہو. جی بالکل ہو سکتا ہے. بالکل، وہ جیسا کہ کل بتا رہے تھے پچھلی کلاس میں کہ وہ نا ادھر ہیں، مرکز میں ہیں بیرون کی جماعت کے ساتھ. ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت اس طرح کی ہو کہ وہ وقت نہ نکال پائے. آخری دن چل رہے ہیں ان کے دورہ کا، اس کے ہاتھ سے. ویسے بھی ہمارے پاس 12 منٹ ہے کلاس میں، تو ایک ساتھی دوبارہ ایک بار پڑھ لے سارا سبق، تو اس کے بعد ٹائم پورا ہو جائے گا. 11:30 بجے کلوز کر دیں. ہاں وہ ترجمے کا بھی ہم نے تکرار نہیں کیا تھا، وہ تفسیر کا. ہاں جی، کیا مشورہ ہے ساتھیوں کا بتائیے کچھ. ایسا ہے کہ 10 منٹ ہے، پھر اگر کوئی سبق نہیں پڑھنا تو سارے ساتھی اپنا اپنا انٹروڈکشن کروا لیں. کون کون کیا کیا ہے، کہاں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے. السلام علیکم. بات کر رہا ہوں راوی پنڈی سے.
سر ایک ٹیکسلا میں ہے ایک دفاعی ادارے سے تعلق ہے، ادھر کام کرتا گلزار بھائی آواز بڑی سلو آ رہی ہے آپ کی۔ ہوں۔ یہ معذرت میرا مائک کا ایشو ہے، یہ اچھا جیسے ٹھیک ہوتا ہے نا تو انشاءاللہ کل صحیح، بہتر ہو آپ جائے گا۔ ٹیکسلا سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی ٹیکسلا سے ادھر۔ اچھا، میں فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں، تو 8-9 سال سے ادھر اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، ادھر جاب کر رہا ہوں، تو ادھر ہی رہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت کیا جاب کرتے ہیں یہ بھی بتائیے ذرا۔ ہاں ایک سرکاری ادارہ ہے، وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ اچھا عبداللہ بھائی آپ بھی بتائیں، عبداللہ بن عباس۔ جی میں بھی ٹیکسلا واکنڈ سے بلونگ کرتا ہوں، اچھا واکنڈ ہائی اسکول اسٹاف کے پاس۔ صحیح صحیح صحیح۔ یہ فیاض بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل فیاض بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹیکسلا کون سی جگہ سے ہیں؟ میں ٹیکسلا سے نہیں ہوں جی، میں بیسیکلی سوات سے ہوں اور یہاں پر پشاور میں رہتا ہوں۔ کیا آپ کا مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں، سول انجینئر۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کہاں جاب کر رہے ہیں؟ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں ایز اے سب انجینئر۔ آج کل کچھ پڑھائی شڑائی بھی چل رہی ہے تو اس کے لیے۔ اچھا، یہ آپ نے ڈگری 4 سال والی ڈگری حاصل کی ہے انجینئرنگ کی؟ جی جی میں نے 3 سالہ ڈپلومہ کیا تھا، پھر میں نے 4 سالہ ڈگری بھی کی، تو ابھی میرا ایک ڈگری میں چل رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، صحیح ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ آپ کافی لائق بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ سے جی بھی جی فائدہ شکریہ، اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ جی کوشش کریں گے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، لیکن یہ کہ بس دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ جی ہمارا میں تو بڑا دلی شوق ہے کہ اس کو حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ جی پڑھنے جی کی بھی بالکل نیت ہے اور ایسے پڑھانے کی بھی نیت ہے، تاکہ علم کو محفوظ رکھنے صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ مولانا صاحب کل کہہ رہے تھے نا، کہ فرما رہے تھے بلکہ کہ اس کے لیے مطلب ذہین ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے نا۔ جی بس جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اور ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ جی آمین۔ تو کیا امید ہے کوئی کلاس کے لیے استاد جی آئیں گے؟ میرا تو نہیں آج خیال۔ تو مشکل ہی لگ رہا ہے، آج تو مشکل ہی لگ رہا ہے۔ مشکل ابھی سے 6-7 منٹ رہ گئے بس۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے جی پھر۔ مولانا اشرف صاحب نے تشریف لائے؟ نہیں حضرت وہ نہیں آئے۔ اشرف صاحب نہیں آئے، وہ فی الحال نا جماعت میں چل رہے ہیں، ان کے تقریباً کوئی 20-25 دن غالباً باقی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم باقی ہوں وقت پورا ہونے میں، اس لیے وہ نا سارا دن جماعت کے اندر مسجد کے اندر سارا، اس لیے یہ آپ کے لیے موقع تکرار کا بہترین جو ہے نا۔ چلیں اب پھر میٹنگ بند کر دوں میں، ہو گیا جی مکمل، تعارف مکمل ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا، بے شک کرتے ہیں۔ چلیں جی اچھی بات ہے جی، تعارف ہونا چاہیے سب کا آپس میں نا، سبق پڑھنے میں، کیونکہ یہ تو تعارف ہوگا تو پھر تکرار کرنا اور اس میں آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ حضرت جی آپ کا طرف رہ گیا، باقی سب کا ہو گیا۔ اچھا باقی سب کو ہوگا، میں نے تو سنا نہیں، میں تو سبق پڑھا رہا تھا، پڑھا کے میں بھی آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ استاد نہیں ہے لیکن کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی محنتی کلاس ہے، استاد نہیں پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر میں نے وہ مائک آن کیا تو میں نے دیکھا تعارف چل رہا۔ ہاں جی میرا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، محمد ابراہیم نام ہے، ماشاءاللہ رائے گنج سے ہمارا تعلق ہے، ماشاءاللہ رائے گنج میں ہی رہائش ہے، رائے گنج میں ادھر
مسجد الحیات ماشاء رحمۃ کے قریب ہی ہے، وہاں امامت ہے، ماشاء اور بنات کا جو ہمارا مدرسہ ہے جامعۃ الجمیل، وہاں بھی دن کو مصروف ہوتا ہوں، رات کو یہاں آپ کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، ماشاء اور باقی سارا دن جو ہے وہ امامت کتابت یہی مصروفیت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین۔ ابھی میں آیا ہوں افریقہ سے، تقریباً یہ رمضان میں آیا ہوں۔ ماشاء افریقہ میں ہماری 7 مہینے کی تشکیل تھی، افریقہ ملک تنزانیہ کے قریب برونڈی، صحیح۔ تو ڈائیونڈ کی ہماری جماعت تھی، وہاں 7 مہینے لگا کے ابھی رمضان میں 17ویں روزے ہم واپس پہنچے ہیں گھر میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور کیا آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور انشاءاللہ حضرت جی یہ جو ہماری کلاس کا سال یہ 6 ماہ ہو جائے نا، تو ہم پوری کلاس کو انوائٹ کیجیے گا، ہم سب آئیں گے ملنے۔ ہاں جی، ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے پروگرام ایک، اس میں جی مولانا، پروگرام ہوتا ہے تقریباً فروری میں، اس میں تو ساری کلاسیں اکٹھی آتی ہیں، جو 4 کلاسیں ہیں، 3 کلاسیں ہیں، وہ ساری اکٹھی آتی ہیں، ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہاں سارے ماشاءاللہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی امتحان اگر آپ کا رکھ لیا جائے تو جی جب آپ کا اکٹھا ہونے کا پروگرام ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا، ہم آپ کا امتحان رکھ دیں گے یہاں جامعہ میں ہی، تو آپ جامعہ میں ہی تب کا آپ کا امتحان ہو جائے گا، جو آپ نے پڑھا ہے، جو کتابیں پڑھی ہیں اس کا آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا، جی اور مولانا، تو پھر سر ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی مناسب ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ آرام فرمائیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ السلام وعلیکم السلام۔